رہے ہوتے ہیں. آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے 2 شعبے, اصل میں تو 3 شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو, تو اس کے بہت سارے شعبے, لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. یہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی, ٹھڑک, لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت, فحش فلمیں کا, اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے, ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھڑک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کو لفظ یاد رکھ لیں, حب باہ. باہ ہونی چاہیے. باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے. یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا, اولاد کیسے ہوگی, بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو باہ تو ہونا ضروری ہے. اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا, وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھڑک کو. ایک ہوتی ہے ٹھڑک حد سے بڑی بھی. کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ, ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو چھڑوانا پڑتا ہے کچھ دن, عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے, یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں, شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی, تو بس وہ کہیں بھی ایسے, میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی, کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی ہو, تم کیا ہو. ایک آدمی کہا میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا ہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا ہے کم وقت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے, کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے کہ اتنا نہ سمجھا, ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے, باقیوں سے نا امید, ختم, ہماری کچھ نہیں لگتی, ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم, 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال, پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھا ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا, کمائے گا, مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کہا اللہ نے, اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے, ٹھڑک بری چیز ہے, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے, نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے؟ بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو؟ اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی, 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے, حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں, یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, کوئی عورت گزر جائے, حسینائیں آ جائیں, کوئی بھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے, یہ کچھ الگ کیس ہے, ان کو علاج کی ضرورت ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں, وہ پرانا ہو گیا بہت, اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی, بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے, متقی جنتی, متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے,
انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی، اسے کچھ بھی نہیں، اتنا نیک ہے اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہیجڑا بولتے ہیں، تو جنت صرف ہیجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو وہ تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھرک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی، حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے، اس رغبت کو پورا مت کرو، اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے، خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کو، یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے، بعض دفعہ ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم آگے نکل جاتے ہیں بس، اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے، آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا، یار بڑی زبردست، میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی تو، یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے، کہہ رہے پیسے نہیں ہیں تو پھر برداشت کر بھائی تو یہ ہے ٹھرک. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھکن کھلا، بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا. یہ ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ ندیدے، کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں، ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی، اچھی بھی لگے گی، یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے، خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا. تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے، تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا، ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جیسے شہوت ایک لمٹ میں، یہ صحت کی علامت ہے، لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں، یہ صحت مند ہونے کی، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی، اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے، اس کا دماغ، پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو جو بالکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کا نہ پتا ہو، 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ، 5 روپے پکڑاؤ، اسے کوئی فرق، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا، پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھرک پیسے کی. وہ ٹھرک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا، ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی یہ محبت لمٹ میں ہے. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے، ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا، اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھرک ہے، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق. ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا، وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے، وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے، وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. وہ جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات؟ کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی، لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ. وجیح سنا ہے نا لفظ، وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سماعت ہو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت کی ایک نیچرل ہے، کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا، لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے، لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے؟ پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے، ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ بڑے بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا، تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے، یہ سب مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی، یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، وہ سمجھا دیں گے.
آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو, ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا, ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا, کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلایا, انٹرویو لے رہے ہیں, اس کو کم بولنے دے رہے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے, یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جا ہے, اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں, یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب مال, حب جاہ, حب با, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو, سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں, میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا, یہ بہت کامن ہے. مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا, ہم سے کون فتویٰ لے گا پھر. مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے, بھائی میرے پاس علم کم ہے, میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, بھائی ہم کیا ہے, ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں, جاہل ہیں. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے, وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں, تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ. لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں. میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں, سارے برے نہیں ہوتے. میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے. میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے, حب جاہ, کہ میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. یہ بڑی بھی محبت ہے, یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے, یہ ہوس ہے, یہ عزت کی ہوس ہے. اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض, ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے. یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے, ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا, کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے, عرب علماء تھے, تو وہ عربی میں بات کر رہے تھے, کچھ سلام دعا ہو رہی تھی, میں بھی کچھ بات چیت, تو ایک لڑکا نو عمر بیٹھا, وہ بیچ میں بولنا شروع, سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جواب کون دے رہا ہے وہ. تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھایا, میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتہ نہیں چلتا. جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی, کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے, یہ ادھر بھی بول رہا ہے, یہ بھی بول رہا ہے, ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی. بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا. ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا, اگلا چپ نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا. بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا. آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں, مجھے بھی آتا ہے. چھوڑ دو, آپ کو جب آتا ہوگا بتا, جب پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل ہو اللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں, مغرب کی نماز میں آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے, قصار مفصل میں سے پڑھا جائے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ جو آخری چھوٹی صورتیں, افضل یہ ہے. کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں, مغرب میں سورہ بقرہ سے, سورہ آل عمران سے, بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو, ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو. حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا, اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے, حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ, لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل ہو اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل ہو اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار, وہ پڑھو. لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا, تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا, ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا, پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. میرا بیان تھا, بڑا استقبال ہوا وہیں, تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں, جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے, کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا, بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا, ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے. لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا, مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے, غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا, میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے, کیونکہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں, ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا یا اچھا. میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو, مجھے تو خوشی ہو رہی تھی.
میں نے وہاں لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان, یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول بول کے اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے, اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں, طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے, ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے, لیکن نہیں, اس کو کٹا کے خود. یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب جاہ. وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو, دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا, یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے, یونیورسٹیوں میں بھی ہے, کالجز میں بھی ہے, سائنسدانوں میں بھی ہے. سائنسدانوں میں بہت ایجاد کوئی اور کرتا ہے, سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا, لیکن یہ کامن بیماری ہے. یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری, کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا, جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے, قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے, تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب, یاد کر لو نا یار, کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے, حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولیں گے یہ وہی ہے بھائی, یہ ٹھڑک ٹھیک ہے, یہ ٹھڑک ہے, یہ حب مال ہے, اور یہ حب جائے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم. جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ, اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو, حب مال سے بھی پاک ہو, اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں, جیسے کھانے کی ہوس, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے, اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں, بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے. روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی, بہت سے لوگ سے روزہ نہیں رکھا جاتا, کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حب, اس کو حب جاہ نہیں کہتے, یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں, ہر خواہش میں لمٹ, لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں. ان میں حب باہ ہے, حب مال ہے, اور حب جاہ ہے. تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر. اور یہ اچھا, اب اس میں کیا ہے, سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں, یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگے, میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس کو سمجھو. یہ پہلی بات تو یہ صاحب, یہ تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں, یہ تینوں ٹھڑک ہیں, اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد. جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا, اب حب جاہ آ گئی نا, وہ اسی میں لگا رہے گا میری ٹانگ سب سے اونچی. اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی, آپ کی ساری تمنائیں, پھر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے, تکبر میں جاتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اب جس میں تکبر ہے, ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے, بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگ, بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے, ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی, میری یہ کون ہوتی ہے, عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی. یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے, تیری بیوی نے بتا دیا تو بول, میں اس پہ کیا کروں گا, غور کروں گا. اچھی بات ہے یار, نہیں بیگم نے کیوں بول دیا. اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ, صحیح خراب واقعی اس میں خرابی ہے, میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے, تو تھوڑا سا غور کر لو, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی, میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے. میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلہم کعصف مأکول, ماء پہ قلقلہ کر رہے ہیں, ماء پہ جھٹکا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بڑی نوازش, اللہ جزائے خیر دے, میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا, مأکول نہیں پڑھا جاتا, یہ ماء جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ, تو غلط پڑھ رہا تھا میں. اس نے مجھے بتا دیا, میں نے کہا زندہ باد زند. اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آ رہی, میں کہوں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے, میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کے امامت کی, حضرت بہت سخت تجوید کے, وہ سخت تھے نا, ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی, میں نے فلاں سے پڑھا, اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا, ایک دم دھواں نکل لے لال سرخ. تو غلطی بھی غلطی رہے گی, اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو. یہی کہے گا. ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا.
تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتاؤ یار. انہوں نے کہا فجعلہم کعصف مأکول, جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا. پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدہ, یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا, مؤصدہ. اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے. پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے وہی لفظ. آج علم ترا میں نے جان کر پڑھی, پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا. میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس. تو اگر میں یوں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ایسے, میں نے دیکھا حب جہاں کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا, ایک دم نیلے پیلے, ایک دم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی. تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں, ڈپریشن کیسے ختم کی جائے. وہ موٹیویشنل اسپیکر سن رہے ہوتے ہیں, ابے تو اپنا تکبر فرعونیت ختم کر, فرعونیت ختم کر. تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, ہم آڑے ترچھے ٹیڑھے میڑھے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں, نیک ہیں. ہم تو بھائی سیدھے سادھے سے انسان ہیں, کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں. کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا, کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں. تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی, نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو. نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے, انجوائے. جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں, ڈپریشن, اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آ کے گھیر لیں گی بھائی, عذاب میں پڑ جاؤ گے, مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ. نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی. ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے دیا. ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش. یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ تو ناممکن ہے. یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماریاں, پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماریاں, حب جاہ, حب مال اور حب باہ. اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں, کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ, اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی, ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت, باہ کی محبت, اس کا علاج آسان ہے. ٹھرکی ہوتا ہے نا عورت کے, تھوڑے دن دور رکھو, اللہ اللہ کرواؤ, ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا, کہ ہر جگہ میں, یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی, اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی, لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے نا انٹرویو لے جا رہا ہے, سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, آپ کو شوگر تو نہیں ہے, آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں, آپ کیا مجھے تھوڑی سی شوگر ہے, میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں, اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھا سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ تھوڑا ہل رہے ہیں, کہ مجھے بواسیر ہے اصل میں, بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرماتا ہے آدمی. اور آسان, پوڈ کاسٹ چھوڑو, رشتہ لینے گئے نا, یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے, لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے نا مجھے ایک تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر, لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری؟ مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت. مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت؟ اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے, نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں, پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد, کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں, وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے, اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو, تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی, کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی,
تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماریاں ہیں نا، حب با، حب جا اور حب مال، ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا، لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا، گندی پلید، وہ حب مال ہے، حب با بھی نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے؟ حب مال. وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جاہ کا مریض ہے نا، وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی، انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے، تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ. اور یہ کس پہ؟ کھلونوں پہ مر رہا ہے، مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے. اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ، میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار. تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے، سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی، تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے، میری یہ بائک ہے، میری یہ گاڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو، وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے، میں ایک دنیا کا کامیاب انسان ہوں، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے. تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھچور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور فرعون کیا چھچور پنے پہ آیا ہوا تھا؟ یہ ہؤلاء الانہار تجری من تحتی، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا، وہی باتیں کر، یہ میری سواری ہے، یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے؟ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی. یہ کلیم اللہ ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ تورات لے کر آئے گا، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہا ہے؟ وہی گھٹیا سوچ، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے باغات ہیں، ہؤلاء الانہار تجری من تحتی. میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا، جو میرا جو پیلس ہے، اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے، یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے، فلاں انجینئر سے بنوائی، فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں، اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں ہے. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے، بہت گھٹیا سوچ، بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی. تو اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو، جس پہ کیا ہو؟ فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شو نہیں مار رہا، میری جو کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے. تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. بنگلے، گاڑیاں، یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا، بچوں پہ مارتا ہوں، بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں، تو بتا کتنی ہیں. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میرے پاس جناب یہ ہے، میرا بنگلہ دیکھیں. مفتی صاحب یہ میرا، ایک دن کیا ہوا، ہم گجرانوالہ میں، وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا، اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے، وہ بھی ٹیچر تھے، عالم تھے. پرانی بات ہے، ہم لاہور میں گئے، وہ بہت بڑا کروڑ پتی تاجر، وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے. یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب، بڑا بیچارہ فخر، یعنی ایک اس میں ایک نعمت کے طور پر، یہ میرا بزنس ہے، بڑا کروڑوں کا بزنس اس کا نا، ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا اس ٹائم پہ. اچھا یہ میرا بزنس ہے. اب میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے، احساس متاثر مطلب احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت ہے، خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا، یہ میرا گھر ہے، بہت بڑا گھر تھا بھائی، بڑا لگژری، ظاہر ہے کروڑ پتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا، ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے، میں نے ایسے بیویاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا 1 ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ. اسٹائل سے بولا نا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا، 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں. یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے، مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کرتے یار، جو مولانا طارق صاحب کا جو اسٹائل تھا نا،
اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا, بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ ہے, کیا ہے شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی. ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں یار, اس سے ہم بہتر ہیں. نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ, ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی. کیا کرنا ہے تم نے, کتنا کھا لے گا, پراٹھا انڈا ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی. تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار, ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں. ہم دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں. تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے. بریانی دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا, اتنی گاڑی جھن جھن, بھائی کیا گاڑی, اوبر میں چلے جاؤ, رکشے میں چلے جاؤ, 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی. کیا مسئلہ ہے اس میں, اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے, بٹن دبانے سے. اب تو بٹن دبا یوں کھول لے شیشہ, اس پہ فخر اڑتے ہیں, بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے, بٹن دبایا. ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا, دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو, پھر بھی دوسری بیوی اس شیشے سے کیا ہے, بہتر ہے. یہ کیا خیال ہے. میرے پاس FX گاڑی تھی نا, وہ یوں کرتا تھا اس کو, پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا. اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس, اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا, پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے. پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں, ہم خوش ہیں الحمدللہ. تو جب میں نے اس کو اتنا, اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا, کروڑوں اربوں, میں نے آخر مجھے بیویاں کتنی ہیں, اس نے کہا نا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ یار, گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ کے بندے. تو ہمارے استاذ ہیں وہ, ان کو جو میرے دوست بھی ہیں, ان کو یہ جامعہ کے استاذ ہیں, ان کو میرے اسٹائل پر نا فی البدیہی جواب پر اتنی ہنسی آئی. کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا, اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھی. غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار, ہمارے لحاظ سے تو غریب ہی تھا نا, وہ کیا سمجھے, اس کے مینٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے, اس کو سمجھ میں نہیں, ان کو آ گئی. وہ یہ جو اس سے ہنسی رک نہیں رہی ہے نا, میں اس کو رک کروں, میں نے کہا چپ ہو جاؤ, وہ بے عزتی ہوگی, وہ کہیں گے علماء آئے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا ہے نہیں سمجھا یہ. تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا, پیسہ رکھو, کماؤ بھی, ٹھیک ہے, دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے, شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو. ان چیزوں پہ شو انسان پہ جچتی نہیں ہے, یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے. تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے, مگر گھٹیا بیماری, جیسے شوگر کا علاج مشکل ہے, بواسیر کا آسان ہے. مگر بواسیر گندی گھٹیا بیماری ہے, اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے, شوگر بتاتے ہوئے شرماتا. بلکہ شوگر تو مالداروں کی بیماری ہے, جس کو شوگر نہ ہو سمجھتے ہیں غریب آدمی ہے. یہ جو چائے میں چینی ڈال ڈال کے پی رہا ہو نا, یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے نا, دیکھا ہو نا. اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیکی چائے پیے گا. وہ یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نا شوق ہوتے ہیں, صبح یہ ٹیبلٹ, دوپہر کو یہ ٹیبلٹ, شام کو یہ ٹیبلٹ, اور پھر رات کو ٹیکا لگا کے سونا ہے. تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے. غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھ کے, ان کو شوگر ہی نہیں ہوتی. یہی ان کی علامت ہے کہ کس شوگر ہی نہیں ہے یار تمہیں, سب کچھ کھا رہے ہو تم. ٹھیک ہے. تو اب یہ سمجھو خوب اچھی طرح کہ مشکل علاج جو ہے وہ حب جاہ کا ہے, لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے, حب مال. تو اب کبھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ پیسوں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت, اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں, اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا, پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے. پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا, تو پیسہ چھیننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو نیچرلی ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ. آپ بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے, اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے مل رہے ہیں میری مرضی کی خوراک. ایک کتاب لکھی کہ 4 مہینے میں کیا بنے, کروڑ پتی. وہ میرے بھائی 1000 صفحے کی بھی کتاب ہوگی, ٹائٹ پر لکھا ہے. کتاب کا مصنف کون ہے, بشیر پکوڑے والا. اب بکے گی تو کہیں گے بھائی پکوڑے والا, سلیم گٹکے والا, ایڈریس نالا, کوئی گندا نالا, اس کے اوپر گھر ہے جی اس کا. کتاب کے ٹائٹل پہ نام لکھا ہوا ہے بشیر پکوڑے والا, وسیم گٹکے والا. چلے گی
بھائی مضمون بہت اہم ہے لیکن مؤلف اور مصنف پر ہی اعتماد نہیں ہے. ہاں اس پہ وہ ایلان مسک کے کیا نام ہے, وہی ہے نا, اس کا نام لکھا ہوا ہو, ایلان مسک کا نام لکھا ہوا ہو, یا ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لکھا ہوا ہو, اس کی کتاب ہے, یا زرداری کا نام لکھا ہوا ہو, پھر دے دنا دن بکے گی کہ نہیں بکے گی؟ کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ کسی بھی کتاب کی ویلیو اس کے مصنف یعنی کس کی کتاب ہے اور اس کے اندر کا مضمون. یہ دو چیزیں خاندانی ہو تو کتاب بھی کیا بن جاتی ہے؟ خاندانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی اسی معیار پہ ہم قرآن مجید کو پرکھتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. وہ اللہ کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں نا اللہ کے بعد. بھائی اس میں تو کچھ بھی لکھا ہوتا وہ بہت ہی اہم ہوتا. تو کتاب ہے اللہ کی اور مضمون ہے جنت کمانے کا طریقہ. کروڑ وروڑ کی تو 2 ٹکے کی حیثیت کر دی اللہ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 4 مہینے میں کروڑوں پتی بننے کا طریقہ نہیں بتا رہے, اس کتاب میں اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں وہ طریقے بتاتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا, جس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دنیا میں پیسے سے جو کچھ تمہیں چاہیے نا, پیسے سے دو کچھ تمہیں, جو پیسہ کیوں انسان کماتا ہے؟ عیاشی کے لیے. عیاشی کسے کہتے ہیں؟ تو عیاشی کے جتنے طریقے ہیں لامحدود, ہمیشہ کے لیے تم اس کے والی وارث بن جاؤ گے. اس سے بڑا کوئی مضمون ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی اس سے امپورٹنٹ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ کتاب بشیر اور نذیر, خوشخبریاں دینے والی جنت کی, ڈرانے والی جہنم سے. آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ کو کسی جاب کی آفر ہوئی, جاب بڑی مشکل تھی, آپ کو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے ڈیلی. کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے؟ 8 یا 10 گھنٹے. اس 10 گھنٹے میں یا 8 گھنٹے میں بڑی ٹف لائف ہے آپ کی, پسینوں میں مزدوری کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو آپ کو مہینے کی سیلری ملے گی, وہ سیلری ملے گی فرض کرو 20 کروڑ روپے. کرو گے کہ نہیں کرو گے یہ جاب؟ وہی بات ہے, میں سب سے پہلے تو شاید مجھے خیال ہے جمعہ اتوار کو چھوڑو یار, بیان کو ایک طرف رکھو. صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ وہم آنا تو شروع ہو ہی جائے گا, وسوسے تو آنا شروع. 10 کروڑ کوئی کم ہوتے ہیں؟ اچھا میرے بارے میں انٹرنیٹ پہ لوگوں نے ڈالا ہوا پتہ نہیں کتنے کروڑ کما رہے ہیں. 18 کروڑ کی رپورٹ, 12 کروڑ کی رپورٹ, ماشاء اللہ. اللہ کا 12 کروڑ ہو رہے تو یہ مسجد کب کی بن چکی ہوتی. اللہ کرے ہو جائے ایسا حلال. تو اچھا مجھے کوئی مالدار کہتا ہے نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس سے. لوگ طنز پہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس مولوی کے پاس بہت پیسہ ہے, مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اچھا ہے ہماری عزت ہو رہی ہے سوسائٹی میں. لوگ تو طنز میں لکھ رہے ہوتے ہیں ابے بڑا پیسہ ہے ان کے پاس. بھائی غربت کا تانا جو ہے نا یہ کوئی اچھا تانا نہیں ہے. کوئی تم پہ طرز کھائے ہائے بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, یہ تانا اچھا نہیں ہے. جیب میں پیسہ نہ بھی ہو, میرے تو ہے الحمدللہ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, نہ بھی ہو لوگ آپ کو مالدار سمجھیں, سبحان اللہ, اس سے بڑی کیا بات ہے یار. تو اس لیے اپنے آپ کو لوگوں میں کبھی بھی غریب مشہور مت کرواؤ, غریب نہیں مشہور کرواؤ. ہو بھی تو بھی نہیں, لوگ سمجھے مالدار ہوں میں, یہ اچھی بات ہے, اللہ یہی چاہتا ہے. تو
اب آپ بتاؤ 10 کروڑ روپے مل رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا یار چند مہینے کر لو یہ تو اتنے کروڑ کا ڈیفینس میں بنگلہ خریدوں گا, پھر یہ 4 شادیاں بھی اپنی مرضی سے کروں گا, دوبارہ سے یعنی دوبارہ سے نہیں ہو, یعنی یہ والی بھی ٹھیک ہے, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں. تو میں پھر یہ کروں گا, پھر میں یہ کروں گا, ویسے یہ تو ابھی میں نے آپ کو خبر دی ہے نا, اگر یہ سچی کی خبر ہوتی نا آپ کے لیے بیان ختم کرنا مشکل ہو جاتا. کہتا ہے یار گھر جاؤ پہلے پلاننگ کرو بھائی, کرنا کیا ہے, بیان سنتے رہیں گے بیٹھ کے. کیسے خوش یعنی طبیعت میں بشاشت پیدا ہو جائے گی. بھائی اللہ جس جنت کی بات کرتا ہے نا, اور صرف اللہ نہیں کرتا, تورات بھی, انجیل بھی, تمام آسمانی کتابیں اس میں نے پڑھی ہیں, تمام آسمانی کتابیں. یہودی بھی کہتے ہیں, کمال کی بات ہے کہ تورات اور انجیل میں اتنی تحریف ہوئی ہے جنت جہنم نہیں نکال سکے وہ, اور بالکل وہی جنت کا نقشہ ہے آج بھی آسمانی کتابوں میں جو قرآن نے بیان کیا ہے, وہی جہنم کا نقشہ جو قرآن نے بیان کیا. خود سوچو, موسیٰ علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں. یہ سارے اتنے نیک لوگ جو ان کو پیغمبر نہیں مانتے نا, وہ بھی ان کو نیک لوگ مانتے ہیں. سارے نیک لوگ کسی جھوٹی بات پہ جمع ہو سکتے ہیں کیا؟ جبکہ ان نیک لوگوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. خلاف نہ ہوتے تو ہم کہتے سب نے مل کے مکا کر لیا کسی ایک بات پہ, کمپرومائز کر لیا, ہم بھی یہ بولیں گے تم بھی یہ بولنا. بھائی سب ایک دوسرے کے جنگیں رہی ہیں, دشمن رہے ہیں, لیکن اپنی کتابوں سے اس مضمون کو نہیں نکال سکے. اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ لفظ یاد رکھو خبر کی نا, جب بھی ہم کسی کو کوئی نیوز دیتے ہیں, خبر دیتے ہیں, اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ انگلی سے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں میں, 2. یہ بہت اہم مضمون ہے, اللہ کرے یہ دماغ میں بیٹھ جائے. آج مسئلہ یہ ہے, دیکھو صحابہ نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, ان کے سامنے جو نبوت کے دلائل تھے نا وہ مشاہدے پر مبنی دلائل تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو نبی کے معجزے دیکھے ہیں نا, قرآن میں آتا ہے کہ ہم جب پچھلی امتیں نا انبیاء سے معجزے مانگتی تھیں کہ آپ اونٹنی نکال کے دکھاؤ, آپ یہ کر کے دکھاؤ, تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں دکھاؤں گا نا پھر مہلت نہیں دوں گا, ابھی غیب پر ایمان ہے. تبھی اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائی, اور پھر کہا کہ اب اس کو کسی نے کاٹنا نہیں ہے, کاٹا تو پوری قوم کو تباہ کر دیا. ایسے اور بھی واقعات ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام جب نبی کے معجزے دیکھتے نا کہ آپ نے انگلیوں میں پانی میں انگلیاں ڈالیں, پانی ابلنا شروع, ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگ پی رہے ہیں, وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یوں اشارہ کر رہے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, نبی پہ وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے نکل رہے ہیں, شدید سردی میں بھی آپ کے پسینے نکلتے تھے. یہ سب چیزیں تو وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے. اور ایک صحابی نہیں ہے, کئی صحابی بیان کرتے ہیں. تو اس پہ کسی نے عبداللہ بن مسعود سے اشکال کیا کہ اللہ تو معجزے جب دکھاتا ہے جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے, تو یہ تو معاذ اللہ فتنہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نا 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 نا. عبداللہ بن مسعود کا بخاری میں یہ قول ہے, ان کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. فتنہ یہ کافروں کے لیے ہے, جو نبی پر ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے فتنہ نہیں ہے, یہ نعمت ہے اللہ کی, اللہ دکھا دیتا ہے تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے. یہ تو منکرین کے لیے فتنہ ہے نا, جو یہ سب چیزیں دیکھ کے بھی نہ ایمان لا رہے ہوں. ایک خاتون ہے, سائنس کی بڑی باتیں کرتی ہیں, باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں ان کی, کبھی کبھار تھوڑا سا مولویوں پہ وہ طنز بھی کرتی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ معجزے جب سے, کرامتیں جو ہے نا, جب سے ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں نظر آنا بند ہو گئی ہیں. میں مانتا ہوں کہ یہ جو جھوٹی کرامتوں کے قصے مشہور ہیں یہ غلط ہیں. وہ داتا کی گھوڑی ٹائپ کے جو پتہ نہیں کیا کیا غوث اعظم کو کیا کیا بنا دیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آج اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. آج بھی کرامت کے واقعات ہوتے ہیں,
اور خدا کی قسم میں بار بار ایک واقعہ بتاتا ہوں, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو لا الہ الا اللہ اپنی ناک سے سونگھی ہے, جو سائنسی دنیا میں ناممکن ہے. لہذا اگر آپ کو کوئی کسی کیمرے میں کرامت نظر نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرامت کے واقعات ختم, ہاں نادر ہے یہ, کیونکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ اسباب سے ہٹ کے کام نہیں کرتا. عادت اللہ کی یہی ہے کہ جو اسباب ہیں اسی کے تحت کام ہوگا. تبھی تو معجزے کو معجزہ کہتے ہیں کہ وہ عام روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. اگر وہ عام روٹین کے مطابق ہوتا تو معجزہ تھوڑی ہوتا. کرامت کو بھی کرامت بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے, وہ عام روٹین سے ہٹی ہوئی چیز ہے. میں نے ہندوستان کا واقعہ سنایا, ایک بزرگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ واقعہ, اپنی آنکھوں سے, کہ بلوائی آئے تھے کسی علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے. کہتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی ہیں اور آسمان سے ہم سب نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. میں نے جب یہ واقعہ بیان کیا نا, ہندوستان سے کئی لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہمارے ابا دادا بھی یہ واقعہ بتاتے ہیں اور یہ فلاں علاقے کا واقعہ ہے, اور یہ بیان اب جائے گا تو بھی آپ کمنٹس پڑھ لینا, اور سب ایک ہی علاقہ بتا رہے ہوں گے. میں وہ بھول گیا کیونکہ مجھے یہ میرا خیال ہے 20-22 سال میری عمر تھی جب ان ہندوستان سے کوئی مائگریٹ کر کے آئے ہوئے بزرگ تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. اور کرامت کا واقعہ اس سے بڑی, دیکھو کوئی بھی چیز کی جب سند ہوتی ہے نا, سند پر کسی خبر کو ہم پرکھتے ہیں کہ اس کی سند کیسی ہے, بتانے والا کیسا ہے. میں نے اپنی دادی سے خود یہ بات سنی ہے اور اس کی تصدیق دوسروں سے بھی کی ہے. میں اپنی دادی کے واقعہ سناتا ہوں نا کبھی کبھار, ایسے ہی نہیں سناتا. ہماری دادی ماشاءاللہ بڑی خاندانی دادی تھی, بہت کم لوگوں کو اس طرح کی دادی اویلیبل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. روزے رکھتی تھیں, نماز کی پابندی, تلاوت کی پابندی, اور کوئی ان میں یہ نہیں تھا مبالغہ آ رہی ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں قصے کو بڑھا بڑھا کے بیان کرنا, کچھ بھی نہیں. اور یہ واقعہ بھی میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا. کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, ہمارے مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا استسقاء کی نماز ہوگی. تو میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ ہندوستان میں کبھی ایسا ہوا ہے, کیونکہ ہماری دادی کا علماء سے تعلق تھا. تو ہماری دادی نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ جب ہندوستان میں بارش بند ہو جایا کرتی تھی, قحط پڑ جایا کرتا تھا, تو ہم لوگ جب نکلتے تھے نا بارش کے لیے تو پہلے سے بارش کی نماز کے لیے تو تمبو کا اور دیگوں کا, چاول کا انتظام پہلے سے ہوتا تھا. اس لیے ہوتا تھا کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ بارش نازل ہوگی تو ہم خوشی میں کیا کھائیں گے, لنگر بٹے گا, صحیح ہے نا, تمبو لگے گا تاکہ بارش اندر پانی نہ آئے. تو انہوں نے اپنا واقعہ اپنی آنکھوں, جس میں وہ نماز میں شریک بھی ہوئی ہیں. میں کیوں یقین کر لوں کہ میری دادی جھوٹ بول رہی ہے, ان کو کیا مل رہا ہے اس سے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کل یہ جا کے میڈیا پہ دنیا میں یہ واقعہ سنائے گا. میری عمر تو ہوگی اس وقت, اتنی عمر ہوگی 15-16 سال عمر ہوگی میری. ان کو تھوڑی پتا تھا کل یہ اتنا مشہور ہو جائے گا اور یہ دنیا کو واقعہ سنائے گا, تو وہ کیوں جھوٹ بولیں گی. وہ تو کہتی تھی بھائی ہم تو جب جاگتے دعائیں مانگتے تھے, ناممکن کو اللہ کیا بنا دیتا تھا ممکن. کوئی بادل کا نشان نہیں ہوتا تھا اور یہ دنا دن بارش ہوتی تھی. تو یہاں ایک بزرگ, یہ گھر سامنے دیکھنے کارنر کا, یہاں بھی انڈیا کے ایک بزرگ رہا کرتے تھے, پنجاب کے تھے, انڈیا کے پنجاب کے. انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں ہندوستان میں قحط پڑ گیا, ہم لوگ جا رہے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے, تو ہندو ہمیں کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے. یہ موسلے مسلم کو کیا کہتے تھے, وہ یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے. ہندوؤں کو بھی اتنا یقین ہوتا تھا. کہہ رہے ہم جاتے تھے تو ہم شدید گرمی میں, ہمارے جو امام صاحب تھے اتنا روئے مجمع, اتنا رویا, آسمان پہ بادل کا کوئی نشان نہیں. اس کی سند بھی متصل ہے, یعنی مجھے کسی اور نے نہیں سنایا یہ واقعہ, براہ راست ان سے میں نے سنا. ادھر ہی رہا کرتے تھے, پھر یہاں سے مکان بیچ کے لاہور چلے گئے. وہی نہیں جن کا میں قصہ اکثر سناتا ہوں کہ وہ باہر آ کے بیٹھ گئے تھے. میں نے پوچھا کیوں, کہہ رہے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹے کو چاہیے نا باہر آ کے بیٹھے, آپ اندر جا کے بیٹھو. تو
تو بیٹا تھا پتہ نہیں پوتا تھا, تو میری بڑی گپ شپ تھی ان سے, میں یہاں بیٹھا کرتا تھا ان سے, وہ پرانے آدمی تھے بڑے اچھے نیک, اور مجھے بڑی یعنی میں بہت باریک ہوا کرتا تھا ان دنوں میں, دبلا نہیں باریک. تو انہوں نے بتایا کہ ہم استسقاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, ہندو کیا تانا دے رہے ہیں, تانا نہیں یعنی بات کر رہے تھے ہندو کے موصلے کیا کروا کے آئیں گے, تانا نہیں یعنی وہ تو یقینی طور پہ برسوا کے آئیں گے بارش. تو گئے ہیں, کہہ رہے اتنی کوئی نام و نشان نہیں بادل کا, یعنی اتنا امام صاحب روئے ہیں گڑ گڑائے ہیں, اتنا کہتے ہیں گرمیوں میں ہم پگھلنا شروع ہو گئے, اور اچانک بادل آئے اور دے دنادن بارش شروع. کہتے ہیں ہم جب آ رہے نا واپس خوشی خوشی, تو ہندو کہہ رہے تھے موسلیوں نے کیا کر دیا, بارش کو برسوا دی. استسقاء کے تو بہت واقعات ہیں, بہت واقعات ہیں نماز. خود نبی کے دور میں کیا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا نا, یا رسول اللہ, دیہاتی صحابی آئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے, اتنی بارش ہوئی ہے, اتنی بارش ہوئی ہے کہ وہ صحابی آئے کہنے لگے کہ ہماری کھیتیاں تباہ ہو گئی, 3 دن مسلسل بارش برسی ہے, یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ بارش ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ ختم ہو جائے, اللہم حوالینا لا علینا, اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد لے جا, صحیح ہے نا, ہمارے اوپر نہیں, یعنی اس کو دائیں بائیں کر دے. برکت کی چیز ہے, اس کو تو برسنا ہی چاہیے, لیکن یہ ہمارے دائیں بائیں ہو جائے. تو پھر وہ بارش تھمی ہے. تو صرف استسقاء کے ہی اتنے حدیث میں تو ہیں ہی, لیکن یہ لوگ کہاں حدیث کو مانتے ہیں. یہ تو بھائی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنا واقعہ سنایا. کہتے ہیں دارالعلوم کورنگی میں جب پڑھایا کرتا تھا, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, حضرت مفتی تقی صاحب کے استاذ تھے, تو ہمارے حضرت فتوے میں ان کے نائب تھے. تو فرماتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی کراچی میں, بہت حالت خراب چل رہے تھے. تو ایک شخص آیا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس, کہہ رہے میں بھی بیٹھا تھا, تو کہنے لگا کہ آپ نماز استسقاء پڑھائیں تاکہ بارش ہو. تو کہتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی رائے یہ تھی کہ نہیں پڑھانی چاہیے, اور وجہ اس کی یہ کہتے ہیں پہلے بارش ہو جایا کرتی تھی, اب ہم لوگوں کے یعنی اوور آل لوگوں کے اعمال ایسے ہیں کہ اس طرح سے دعائیں قبول نہیں ہوتی بارش, تو پھر لوگ اسلام سے بدگمان ہوتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ نماز استسقاء تو ہوتی ہے مگر بارش نہیں ہوتی, تو لوگ پھر جو ہے اس سنت سے بدگمان ہوں گے. یعنی ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ پہلے تو ہو جایا کرتی تھی, اب اگر ہم مانگیں گے پتہ نہیں ہو نہ ہو, تو جب نہیں ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے نا. اللہ نے دعا قبولیت کا ایسے تھوڑی وعدہ کیا کہ ادھر مانگو گے ٹک کر کے دے دوں گا میں. دعا کا یہ مطلب تھوڑی ہے. وہ کسی نے پوچھا نا ڈاکٹر ذاکر نائک سے, ہم جب جہاز میں سفر کی دعا پڑھتے ہیں پھر بھی جہاز تباہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ تو اندر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں دعا پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر بھی مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ ہو جاتے ہیں. تو دعا کی قبولیت کا مطلب یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جیسے مانگ رہے ہو ویسے ہی قبول ہوگی, یہ لازمی نہیں ہوتا. بس ہوگی کیسے ہی اللہ ہی کو پتہ ہے. تو نماز استسقاء میں بھی ایسے نماز پڑھو اور بارش نہ برسے, کوئی اللہ نے وعدہ تھوڑی کیا کہ لازمی برساؤں گا میں. یہ تو کرامت ہے, ادھر مانگی اور ادھر برسی دعا, یہ تو کرامت کے واقعات ہیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج کل بارش نہیں ہوتی, یعنی امکان ہے کہ نہ ہو, تو پھر لوگ کس سے بدگمان ہوتے ہیں, اسلام سے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت جب ایک عمل سنت ہے بارش نہ ہونے میں کہ نماز استسقاء پڑھی جائے, تو اس کو اس سنت کو اس بیس پہ کیسے ہم چھوڑ دیں کہ لوگ اسلام سے بدگمان ہو جائیں گے. بھائی ہو جائیں جنہوں نے ہونا ہے, نہ ہو بارش, ہم تو وہ کام جو سنت ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. دوسری بات حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت سے یہ کہا, حضرت مفتی شفیع صاحب سے, کہ تجربہ یہ ہے کہ جب بھی نماز استسقاء پڑھو بارش
ہوتی ہے, تجربہ یہی ہے, لہذا امید ہے کہ ہو جائے گی. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے ہمارے حضرت کی رائے کو قبول کیا, فرمایا یہ معقول بات ہے. تو حضرت فرماتے ہم نے پہلے دن پڑھائی نہیں ہوئی, دوسرے دن پڑھائی, حضرت نے امامت کی تھی ہمارے شیخ نے, نہیں ہوئی, تیسرے دن پڑھائی ہے, ہو گئی, دے دنا دن بارش ہو گئی. یہ ہمارے حضرت کا واقعہ ہے اپنی. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو کمبخت ایتھیس لوگ ہیں نا, ان کے سامنے کرامتوں کے انبار بھی لگا دو نا, انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. وہ کہتے تھے نا نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کیا کہنے لگے, تو جادو ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لاٹھی کو آپ سانپ بناؤ, یعنی معجزہ دکھاؤ, لاٹھی سانپ بنی, کہا کیا ہے, جادو ہے. پھر اللہ نے کہا کہ چلو مقابلہ کروا لیتے ہیں جادوگروں سے, جادوگر خود کہہ دیں گے جادو نہیں. ہزاروں جادوگروں نے خود کہہ دیا بھائی جادو نہیں ہے. فرعون نے کہا نورا کشتی ہے, یہ تو پہلے سے ان کو سمجھا کے لائے تھے. پھر کیا ہوا, فرعون نے کہا سب کو لٹکا دوں گا, قتل کر دوں گا. اب قتل کرنا تو اس کی علامت ہے کہ نورا کشتی نہیں ہے نا. نورا کشتی تو جب ہوتی جب پیسوں کے لیے ہو, بندہ وہ قتل بھی کر دیا پھر بھی نہیں مان رہا کہ یہ واقعی سچی مچی کا ایمان لائے تھے. تو جس کے وقت نے ماننا ہی نہ ہو اسے دنیا میں کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا. بعض لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں, خدا کی قسم 2-3 ڈپریشن کی گولیاں اپنے پاس رکھا کرو ہمیشہ, میرا تجربہ ہے, میں نہیں رکھتا لیکن رکھا کرو. ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے نا, بعض دلیلیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں, لیکن ہر خاندان میں, ہر دوست احباب میں, آپ کے دفتر میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹینشن اللہ نے پیدا کی ہوتی ہے, اس کے سامنے زمین آسمان کے انبار لگا دو, کم وقت پھر بھی نہیں مانتا. تو ڈپریشن کس کو ہوتی ہے؟ ہمارے ابا کہتے تھے نا ذہین آدمی ہمیشہ کیا ہوتا ہے, دبلا ہوتا ہے. ایسے لوگ ہیں. ہمارے ایک دوست تھے سیاست میں نا, بڑی بحثیں چل رہی تھی, بھائی اس کو اتنی طریقوں سے سمجھا دیا نا, وہ پھر بھی ایک جگہ سوئی اٹک گئی. تو ہمارے ایک دوسرے دوست نے اس کو میں نے تو پھر پیچھے ہٹ گیا, میں نے کہا بھائی میرے پاس میٹیریل ختم ہو چکا ہے سمجھانے کا. تو میں نے ایک دوسرے دوست کو اس کے ساتھ لگا دیا, میں نے کہا آج کے بعد سے تو میرا خلیفہ ہے اور تو اس سے الجھا کرے گا, ٹھیک ہے نا, اب تو بحث کیا کرے گا. میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا. ایک دن اس کا فون آیا اس دوست کا ہمارے رات کو, اور جو چیخا ہے وہ رویا ہے, کہہ رہا ہے مفتی صاحب میرے بال سفید ہو گئے, مفتی صاحب میں کسی کام کا نہیں رہا. مجھے اتنی ہنسی آئی نا اس کے اسٹائل پہ, مفتی صاحب کس بندے کو میرے ساتھ لگا دیا آپ نے, اس کو کچھ بھی سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا. اتنی ٹینشن میں, وہ میں نام بھی لے سکتا ہوں, ہمارے دوست ہیں, ابھی وہ غیبت ہو جائے گی کیونکہ وہ جس کو سمجھانے کے لیے اس کو سب جانتے ہیں یہاں پہ محلے میں, وہ اللہ نے بڑا نوازا. تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب کس گناہ کی سزا مجھے دے دی. اچھا پھر وہ ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے آپ, وہ خود ہی سمجھنے کے لیے آ جائے گا. پھر 4 دن کے بعد آپ بولو کہ نہیں سمجھائیں گے, مجھے سمجھا. یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جیسے شہد کے چھتے میں ہاتھ آپ نے دے دیا نا, اب آپ جان نہیں چھوڑا سکتے, اب مکھیاں جہاں جہاں آپ وہاں مکھیاں. تو اس ایسا رویا ہے وہ ایک دن فون پہ, کہہ رہے یار کدھر لگا دیا, کہہ رہے میں بالکل بیکار ہو گیا, میں ختم. تو ایسی اس نے اپنی نقشہ کھینچا نا, مجھے اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا بھائی ہم نے تو اس لیے تو جان چھوڑائی تھی. کہہ رہا مجھے کس گناہ کی سزا دی ہے. ایسے ہمارے محلے میں 2-4 لوگ ہیں, جب کوئی مجھے بہت ٹینشن دے رہا ہو نا, تو میں اس کو ان 2-3 لوگوں کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کو چھوڑ دیتا ہوں کہ جا اس سے بحث کر. مجھے پتا ہوتا ہے اب یہ گیا, اب یہ کیا ہے. 2-3 ڈھیٹ لوگ ہیں, ہر علاقے میں ہوتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, کسی کو میں نے سزا دینی ہو نا, وہ 2-3 ڈھیٹوں کا نمبر دے دیتا ہوں, اس سے سمجھ, یہ پتا ہے کب گیا, تو اب یہ کسی کام کا نہیں رہے گا دنیا میں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو آیات ہیں نا, آیات نشانیاں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نا, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجاہدین کی ایک جماعت ہے, پانی نہیں ہے, آپ نے ایک تھوڑے سے پانی میں اپنی انگلیاں مبارک ڈالی اور چشمہ بہنا شروع, سب نے پانی پیا ہے.
جادو تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے, نظر کے دھوکے میں سب سیراب تھوڑی ہو جاتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ یہ آیات اور یہ نشانیاں کافروں کے لیے فتنہ ہیں, مسلمان کے لیے کیا ہیں؟ یہ فتنہ نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے, اس سے اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو ایتھیس اور لبرل لوگ کہتے ہیں نا کرامت شرامت کچھ نہیں ہوتی, شہید کے خون سے خوشبو بھائی ہم نے اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور کچھ دعائیں ایسی قبول ہوتی ہم نے دیکھی ہے جو کرامت کے علاوہ کچھ بنتا نہیں ہے اس میں. یعنی ایک چیز ناممکنات میں سے, ناممکن کا مطلب اسباب کی دنیا میں نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, ایسا اتفاق ہو نہیں سکتا. بس ایک بات عرض کروں گا, دعائیں مانگا کرو خوب اللہ سے, اور یہ نہ سوچا کرو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ساری دعائیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے. حضرت عمر کا مقولہ یاد رکھنا کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعا سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. تو عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے تھے؟ ہم ان آیات کو, ان نشانیوں کو فتنہ نہیں اللہ کی رحمت سمجھتے تھے. تو کرامتوں کو نہیں مانتے نا, ان سے ایک بات کیا کرو, پانی سے 9 مہینے میں انسان بن جانا یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ یہ منظر تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے سائنس نے اس کو ایکسپلین کیا, ایکچولی یہ ہوتا ہے پھر ایکچولی وہ ہوتا ہے. اگر نہ دیکھا ہوتا کبھی یہ منظر, اگر یہ منظر کبھی کسی سائنٹسٹ نے نہ دیکھا ہوتا, ہم سب کو اللہ ہمارا ماضی بھلا دیتا. فرض کر لو کوئی ایسا سافٹ ویئر آ گیا, کسی سائنسدان نے کمپیوٹر میں ڈالا, جس نے فون سنا وہ 10 سال سے پہلے زندگی اپنی بھول گیا, اور ساری دنیا کے سارے انسانوں نے وہ فون سن لیا. فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. فرض کر لو کوئی ایسا وائرس آیا باہر سے جس کی وجہ سے ہم سب 10 سال سے پہلی زندگی بھول گئے کہ 10 سال پہلے ہم کیا تھے. اب سائنسدان جو نئے سرے سے غور کریں گے کہ انسان دنیا میں آیا کیسے, اب نئی نئی تھیوریز آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ کیا خیال ہے؟ اب ایک تھیوری آئے گی کہ یار ہم 10 سال سے پہلے کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن شاید ہم کروڑوں سال سے ہیں, ہم کروڑوں. اچھا کسی کو اب مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا انہوں نے, فرض کرو موت بھی 10 سال کے لیے ڈیلے ہو جائے, تو کہیں گے یار ہم کروڑوں سال پہلے سے ہیں. اس وقت خدا کی قسم اگر کوئی پیغمبر آ کے یہ بتا دینا کہ تم ایسے تھے کہ پانی کا ایک قطرہ تھے جو ماں کے عورت کے رحم میں گیا, اور اس ایک قطرے نے 9 مہینے میں انسان بن کے باہر آیا, اور باہر جس دن آیا اسی دن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. یہ کوئی پیغمبر دعویٰ کرے نا تو یہ سارے افلاطون پتہ ہے کیا کہیں گے؟ سائنس اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی. نہیں آئی سمجھ بات؟ سائنس نہیں مانتی اس بات کو, جب تک کہ وہ جانوروں میں یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں لیں گے, جب تک جانوروں میں عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ لیں گے. اب کوئی مولوی ان کو بتائے بھائی اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل ہیں, یہ پیغمبر واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے, مان لو اس کے دلائل ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اس پہ سائنسدان بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ پانی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بنا کیسے, وہ ایسا پانی اس کو بننے میں تو کروڑوں سال لگیں گے, تو کروڑوں سال میں بنا کیسے؟ ہم کہیں گے بھائی بنا کروڑوں سال میں نہیں ہے, مرد جو خوراک کھاتا ہے نا تو چند گھنٹوں یا چند دنوں میں اس سے اسپم بن جاتے ہیں. بھائی وہ پھر سیب پہ ریسرچ کریں گے, یار یہ سیب انار انگور سے اسپم کیسے بن جاتے ہیں؟ امپاسبل. بھائی نہیں یہ پاسبل ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ نبی کہہ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں مانے گا. آخر میں آ کے ان کی گوٹ یہاں اٹکے گی, ابے بھائی اگر ہم ایسے پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہوتے کیا اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے ہم ہیں بھائی؟ اگر اتنے بڑے نہیں اتنے چھوٹے پیدا ہوئے تھے تو کھایا کیا تھا؟ کہ بھائی جیسے پیدا ہوئے تھے نا, جس کے پیٹ نے جنم دیا. اچھا جانوروں میں بھی نہ دیکھا ہو یہ پروسیس, فرض کریں دنیا میں جانور ہی نہیں ہو, ورنہ تو جانور کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے نا یار جو ان میں ہو رہا ہے تو ہم میں بھی وہی ہو رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟
اب آپ کہیں گے کیا کیا فرض کروا رہے ہو بھائی؟ بات سمجھانے کے لیے کچھ بھی فرض کروانا پڑ سکتا ہے، کچھ بھی فرض کروانا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے. فرض کرو دنیا جانوروں سے ختم، صرف انسان ہے دنیا میں، اور ہم سب اپنا 10 سال سے پہلے کا حساب کتاب بھول گئے، اور 10 سال کے بعد کوئی انسان پیدا بھی نہیں ہوا، کبھی دیکھی بھی کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. اب سائنسدان مختلف قسم کی تھیریز لے کر آئیں گے. خدا کی قسم ایک تھیری بھی یہ نہیں ہوگی کہ ایسے اسپم گیا ہے ماں کے رحم میں اور 9 مہینے میں پورا انسان بن کے اسی سے دماغ بنا، اسی سے دل بنا، اسی سے آنکھیں بنی، اسی سے ناک بنی، اسی سے کان بنے، اسی سے زبان بنی، اسی زبان میں چکھنے کے جو ہے وہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے وہ لگا دیے، سینسر لگا دیے، اتنے سارے چکھنے کے جوائنٹ یہ ایسے ٹھک 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 کر کے اور بن کس سے رہا ہے؟ ماں روٹی کھا رہی ہے، پراٹھا کھا رہی ہے، اس سے بھی بن رہا ہے، روٹی کھا رہی ہے، اس سے بھی بن رہا ہے، سیب کھا رہی ہے، اس سے بھی 70 بھائی بن رہے ہیں، اور دودھ پی رہی ہے. جو کھا رہی ہے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، ایک ایک انسٹرومنٹ اس سے تیار ہو رہا ہے. سائنسدان کہیں گے پورا بچہ تو دور کی بات، وہ کہیں گے ایک آنکھ بھی نہیں بن سکتی اس طریقے سے. کہ آنکھ ایسے نہیں بنتی، آنکھ کے لیے پہلے ایک لینس لانے پڑتے ہیں، دوسرے لینس لانے پڑتے ہیں، دوڑنا پڑتا ہے، پھر پورا ایڈجسٹمنٹ ہے، اور پورے اسکیل کے ذریعے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اب 9 مہینے میں خود بخود کیسے ہو گیا؟ بھائی صاحب تمہیں سائنس وائنس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے. سارے سائنسدان بیٹھ کے ایک نئی نئی تھیریز لے کر آئیں گے، بولیں گے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ دھماکہ ہی ہوا ہوگا. کیا ہوا ہوگا؟ دھماکہ ہوا ہوگا. تو دھڑام سے کہیں سے آ کے گر گئے ہوں گے، یا کروڑوں اربوں سال سے ہم ایوالو ہو کے کچھ ہو کے وہ آگے ہوں گے، اب ہم بھول گئے ماضی میں ہوا کیا تھا. یہ کوئی بھی نہیں، یہ بات مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے، یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ منی سے 9 مہینے میں انسان بن کے آیا ہے مارکیٹ میں. تو اس پہ سب سے پہلے سوال ہوگا بھائی اتنی جلدی بن کیسے گیا؟ دوسرا سوال ہوگا بنا تو پیدا ہوتے ہی کھانا کیا کھایا اس نے؟ تو ہم جواب میں یہ کہیں گے جی جیسے ہی پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. اگلا سوال ہوگا اس کمبخت کو پتہ کیسے چلا کہ دودھ مجھے یہاں سے ملے گا؟ ہم کہیں گے یہ سیکھ کے آیا تھا ماں کے پیٹ سے کہ یہاں سے دودھ ملے گا اور حلق میں ایسے اترے گا. اچھا یہ بتاؤ پھر وہ دودھ ہی کیوں بنا؟ چائے کیوں نہیں بن گئی ہے بھائی؟ پانی کیوں نہیں آ گیا؟ اتنا عظیم عجیب و غریب اتفاق کہ بچے کو دودھ چاہیے تو دودھ ہی آیا. یہ تو بھائی کسی کی پلاننگ ہے، اور پلاننگ کو مانتے نہیں سائنسدان کہ کسی نے کوئی پلاننگ کی ہے. کیا خیال ہے؟ ہر چیز کو انہوں نے ڈالنا ہے کہ نہیں کچھ یوں ہوا تو پھر یوں ہوا. یہ کسی کی پلاننگ، کوئی پلانر کہاں ہے؟ پھر پلانر دکھاؤ. کوئی پلانر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. سائنس تو بھائی اس کو مانتی ہے جو نظر آئے. جمشید کو مانتی ہے، جمشید نظر آ رہا ہے. غفار نظر نہیں آ رہا تو غفار کو مانے گی؟ سائنس میں خدا نہیں ہے، خدا نظر نہیں آتا. تو ایکچولی یہ مولویوں کی مذہبی کی پرانی سڑی ہوئی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہے. بھائی سائنس مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، مولویوں کی طرح جنت جہنم کی ہوائی باتوں پر مبنی بولو نہیں. اس لیے سائنس پڑھا کرو، یہ مولویوں کے بیانات میں مت بیٹھا کرو. خاص طور پہ وہ مولوی ہیں جن کم وقتوں کے 18 19 بچے لے کے گھوم رہے ہیں، تو ویسے ان کو سائنس کا کچھ نہیں پتا. ایسے دقیانوس قسم کے مولانا جو 4 بیوی اور 1900، خدا کے قوم پہ رحم کرو، قوم پہ. ایسی باتیں میرے خلاف کمنٹس میں لوگ لکھ رہے ہوتے یہ مولوی ہے یہ. اب سائنس سے پوچھا کرو، سائنس. پاگل کے بچوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ ان کمنٹس والوں کو کہہ رہا ہوں. سائنس سے 19 بچوں کا پوچھ لو، سائنس کہے گی بچے زیادہ ہونے چاہیے. تمہیں تو کم بختوں نا سائنس کا پتہ ہے. سائنس کہتی ہے عورت کو پیدا بنایا اس حساب سے کیا، ڈیزائن قدرت نے اس حساب سے کیا کہ وہ اولاد کو جنے. اس کا اولاد جننا نیچرل ہے، اولاد کو روکنا نیچرل نہیں ہے. تم تو خدا کی بغاوت میں سائنسی اصول بھی توڑنا شروع کر دیے تم لوگوں نے. سائنس کہتی ہے، سائنسدان کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں گروتھ ریشو جتنا ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے بچوں کی تعداد خطرناک حد تک دنیا میں کم ہو گئی ہے، جس کے آگے سائیڈ ایفیکٹ خطرناک حد تک ظاہر ہونے والے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کہہ رہی. ہاں آپ کے حکمران کبھی یہ بات نہیں کریں گے، یہاں کے جو صحافی ہیں وہ نہیں کریں گے،
اس لیے کہ ان کو اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں کہ ان کمبختوں کی نسل روکو, اس لیے کہ ہماری بھی گر رہی ہے تو ان کی بڑھے گی تو حکومت تو پھر یہ لوگ کریں گے. لیکن بین الاقوامی سطح پہ جو تحریکیں چل رہی ہے وہ اولاد گرانے کی نہیں, اولاد بڑھانے کی چل رہی ہیں کہ خطرناک حد تک ریشو گر گیا ہے. ایک انڈیا کا ایک بڑا اسکالر ہے, مشہور آدمی ہے, اس کی ایک رپورٹ آئی تھی, ہے وہ ہندو اور بڑی زبردست رپورٹس دیتا ہے وہ پورے ریفرنسز کے ساتھ, کہ کووڈ میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں نا, اس سے بڑا دنیا کے لیے مسئلہ یہ ہوگا جو بچوں کی پیدائش کم ہو گئی ہے, کیونکہ اس سے آبادی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا گروتھ ریشو گرنے سے نقصان ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کم بختوں کو نہ سائنس کا پتہ, مذہب کا تو ویسے ہی پتہ نہیں ہے. تو ہم دوبارہ اسی مثال کی طرف آتے ہیں کہ 10 سال پہلے کا ہم بھول چکے, ساری دنیا کے سارے سائنسدان فرض کرو بھول چکے, اور فرض کرو جانور بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, بولو شاٹ. جیسے سسرال میں آپ کی عزت شاٹ, جانور بھی مارکیٹ سے ایسے ہی. اب مثال سمجھ میں آئے گی نا, ایک بھی بچ گیا نا تو سائنسدان اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے دیکھا کچھ بھی نہیں. اب کوئی تھیری پیش کرے, کوئی پیغمبر آ کے بتائے کہ تمہیں ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور منی سے اللہ نے 9 مہینے میں, اسی میں جیسے قرآن نے بیان کیا ہے نا, یا ایھا الناس, اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں, کیا بتاؤں یار. قرآن ایک بات کا انداز بھی ہوتا ہے نا, کوئی ایک ہی بات کو, ایک اچھی بات ہوتی ہے انسان دیسی اسٹائل میں کرتا ہے, نہیں بیٹھتی دل میں, لیکن بلاغت کے انداز میں ہونا پھر بڑا مزہ آتا ہے. قرآن کی بات بھی ٹھیک ہوتی ہے اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اچھا انداز ہو نہیں سکتا. یا ایھا الناس, اے لوگو, جس میں سائنٹسٹ بھی آ گئے. کیا خیال ہے یہ جتنے آج کل یوٹیوبڑے آ رہے ہیں دیسی ملحد, یہ بھی آ گئے, صحیح ہے نا. اللہ سب کو کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں شک ہے کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کروں گا. تم بار بار کہتے ہو سائنس نہیں مانتی, تو اللہ کہتے ہیں فإنا خلقناکم من تراب, ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا. تمہارے ماں باپ کے جو اسپم تیار ہوتے ہیں مٹی میں اگنے والی چیزوں سے ہوتے ہیں. زمین کو کھود کے دیکھو, نہ اس میں انار ہے, نہ انگور ہے, نہ ناشپاتی ہے, نہ گھاس پھوس, کچھ بھی نہیں. ایک اوپر سے پانی ہے, اور بیج کا میں صرف ایسے سافٹ ویئر ہیں جو اس کو میسج دیتے ہیں کہ اگانا کیا ہے. بیج تھوڑی اگ کے انار بن جاتا ہے, وہ تو فنا, وہ تو صرف میسج. بیج ایک میسج ہے, ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے اس میں ڈلا ہوا ہے کہ اس دفعہ کیا اگانا ہے, کیا اگانا ہے, تاکہ کسان کی مرضی سے چیزیں اگے. اللہ کہتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسا, اسی مٹی نے انار کی شکل میں اپنے آپ کو تبدیل کیا, اسی مٹی نے انگور کی شکل میں اپنے آپ کو تبدیل کیا. اسی زمین کو کھود کے دیکھو نا, کچھ نظر آتا ہے اندر, نہ انار ہے, نہ انگور ہے, نہ ناشپاتی ہے, نہ کھجور ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک پانی مٹی گوبر کے ملاپ سے انار پیدا ہو رہا ہے, اور انگور پیدا ہو رہا ہے, کھجور پیدا ہو رہا ہے, اور اسی سے گھاس پیدا ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں اس گھاس کو تمہارا رب چند گھنٹوں میں دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے. گھاس کو دیکھو اور دودھ کو دیکھو کتنا ڈفرینٹ ہے. اگر سائنسدانوں نے یہ گھاس سے دودھ بننے کا عمل نہ دیکھا ہوتا اور ان کے سامنے دودھ کا پیالہ لا کے رکھا ہوتا اور کہا جاتا, کوئی پیغمبر آ کے بتاتے یہ جو سوکھی گھاس ہے نا, اس گھاس سے چند گھنٹوں میں یہ دودھ نکلا ہے, ساری دنیا کے سارے سائنسدان کہتے ہیں امپاسبل, سائنسی طور پر یہ ممکن ہے ہی نہیں. اگر انہوں نے بھینس نہ دیکھی ہوتی, کہتے ہیں ناممکنات میں سے ہے. اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ, ہم سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہیں جس کو ہم نے بنایا ہے. ایوالو ہو کے ایسی خاندانی مشینیں نہیں بن سکتی. آج تک ایوالو ہو کے 2 اینٹیں آپس میں ایک ساتھ نہیں جڑی ہیں. اتنی ٹیکنیکل پیچیدہ مشینیں جو گھاس کھا کے دودھ بنا رہی ہیں. ابے بھائی گنے کی مشین, ادھر سے گنا ڈالو جوس نکلے گا گنے کا, گنا ڈالو گے گنا ہی نکلے گا. یہ مشین کروڑوں سال میں خود نہیں بن سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے. وہ مشین جس میں ادھر سے گھاس ڈال رہے ہیں, گنا ڈال رہے ہیں اور چکنا گاڑا دودھ نکل رہا ہے, وہ خود بخود کیسے بن گئی؟ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث
وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ادھر سے سوکھا چارہ اپنی بھینس کو کھلاتے ہو, اس چارے کو رگڑ کے دیکھو, تیل کا ایک قطرہ اس میں نہیں نکلے گا, چکنائی کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا, چند گھنٹوں میں ایسا دودھ بھرتا ہے. پھر دیکھو وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا گوالا, ٹھک ٹھک کر کے کیسے دودھ نکال کے ایسا جھاگ, اور پھر اس کو گرم کرو, اتنی موٹی ملائی نکلے گی اس میں, اور پھر گرم کرو گے گھی نکلے گا, مکھن نکلے گا, پنیر نکلے گا. ان تمام چیزوں کو سوکھی گھاس سے نکال کے تو دکھاتے ہیں نا, سائنسدانوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, نکال کے دکھا, کہہ رہے ہیں امپاسبل, نہیں نکلے گا یہ. آج تک سائنسدانوں نے محنت کر کے ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے, تو بغیر محنت کے خود بخود ایک بھینس ایجاد ہو گئی. اللہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ. ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا. دودھ بھی کہاں سے بن رہا ہے؟ مٹی سے. گوشت بھی کہاں سے بن رہا ہے؟ اسی سوکھی جو گھاس ہے نا. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا پروٹین چاہیے تو پروٹین کھاؤ, ویجیٹیرین کے پروٹین نہیں ہوتا. یہی کہتے ہیں نا, ویجیٹیرین باریک باریک سے ہوتے ہیں. پروٹین کے لیے کیا چاہیے؟ پروٹین دالوں میں ہوتا ہے, تھوڑا ہوتا ہے. گوشت کھاؤ. بھائی بالکل صحیح کر رہے ہیں, میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن ہمارا رب بھینس کو سوکھی گھاس کھلاتا ہے اور پروٹین سے بھری ہوئی ہوتی ہے, ہوتا ہی پروٹین ہے اس میں. کٹے دیکھیں, کٹے, ایک نوالا ساری زندگی گوشت کا نہیں کھایا ہوتا کٹے نے. ابے بھینس کا جو اتنا بڑا بھینسا ہوتا ہے نا, از کالڈ, بچے کو کٹا کہتے ہیں, بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ بھینسا. ناک کی نوک سے لے کے کھر تک کس سے بھرا ہوا ہوتا ہے؟ گوشت. زندگی میں کبھی انڈا کھاتے ہوئے دیکھا اس کو؟ اب ایسا نہ ہو ویجیٹیرین میرا یہ بیان چلا دیں کہ دیکھو اس سے بھی. بھائی اللہ کا نظام ہے, ہمارے لیے پروٹین کے لیے پروٹین چاہیے, بھینس کو نہیں چاہیے. صحیح ہے. اللہ کہے گا اس کو بھی پروٹین کھلا کے پروٹین آتے تو کیا کھاتا پھر؟ یار ایک تو تم لوگ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. دیکھو ہمیں پروٹین چاہیے گوشت, اس کے لیے ہمیں گائے بھینسوں سے چاہیے گوشت. اب گوشت کھلا کے اگر ہمیں گائے بھینسوں سے گوشت, تو ہم وہ گوشت دائرہ خود نہ کھا لیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ چکنائی کھلا کے اگر ہمیں چکنا گاڑا دودھ چاہیے ہوتا تو ہم وہ چکنائی بادام پستے خود نہیں کھا لیتے؟ اللہ نے کہا اس کو وہ مال کھلاؤ جس میں پروٹین کے علاوہ سب کچھ ہے. پروٹین بنانا کس کا کام ہے؟ وہ میں بناؤں گا اس. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں, یہ آیت اتنی پیاری آیت ہے, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے لوگو اگر تمہیں شک ہے, سائنسدانوں نے تمہیں الو بنایا ہوا ہے, نئے نئے دیسی آ رہے ہیں ٹک ٹاکر, اور سائنس کے نام پہ نا ٹھش پش, انگلش میں کوئی ٹھش پش مار رہے ہیں, یہی چل رہے ہیں آج کل. لوگ اتنے متاثر, اتنا ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں, اور پھر ہمارا مقابلہ کیا ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ 19 بچے والے, اور جا رہے ہیں جاپان والوں کو سمجھانے کے لیے, جن کی ٹرینیں 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہیں. جا کس کو رہے ہیں سمجھا کے؟ جاپان میں جا کے. یہ فرانس میں بیان کریں گے یہ مولانا 19 بچوں والے. یہ تو ان کی مینٹیلٹی ہے. 10-15 سال پہلے خاتون نے, میں فون سن لیا کرتے, کہتی ہیں مجھے آپ کے بیان بہت اچھے لگتے ہیں, اور میں سمجھتی آپ بڑے لبرل قسم کے مفتی ہیں, سوسائٹی کے حساب سے بالکل صحیح چل رہے ہیں. لیکن ایک دن مجھے پتہ چلا, اس وقت 19 نہیں تھے, میں بہت اس وقت پیچھے تھا قوم سے رفتار میں, شرمندہ ہوں میں, 13 تھے یا 12 تھے اس وقت. انہوں نے کہا لیکن جس دن مجھے پتہ چلا آپ کے 13 بچے ہیں, مجھے لگا کہ یہ بھی ویسا ہی نکلا. یعنی ان کو تو میں بڑا سمجھ رہی تھی کہ یہ سوسائٹی کے حساب سے, یعنی پرانے زمانے مولوی جیسے نہیں ہے, پرانے جیسے ہوتے تھے. یہ تو کہتی جب مجھے جس دن پتہ چلا ان کے بھی 13 ہیں, نے کہا یار یہ بھی کیسا نکلا, وہ پینڈو قسم کا مولانا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انا خلقناکم من تراب. کیا زبردست ہے. اے لوگو اگر تمہیں شک ہے دوبارہ کیسے زندہ کروں گا, سائنس نہیں مانتی, تو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. سائنس کے باپ کو بھی ماننا پڑا کہ نہیں ماننا پڑا؟ ہاں بھائی مٹی سے خربوزہ بن رہا ہے, مٹی سے دودھ بن رہا ہے. کیوں ماننا پڑا؟ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس لیے نہیں مان رہے کہ سائنس کی کوئی ریسرچ ہے, دیکھ کے ریسرچ ہو رہی ہے. اچھا ایسے بنایا ہے, اچھا. تو اللہ کہتے ہیں جب دوبارہ بناؤں گا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ اچھا ایسے بن گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ والا تو بندہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا.
فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، کہتے ہیں پہلے مٹی کو ہم نے نطفے میں تبدیل کیا، منی کے قطرے میں. ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، ماں کے پیٹ میں پھر وہ گیا ہے علقہ، جمع ہوا خون بنا دیا اس کو. یہ اللہ ہر دفعہ ثم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ثم عربی میں تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہونا چاہیے تھا فا، عربی میں فا کا مطلب پہلے یہ کام پھر اس کے بعد یہ کام. یہاں فا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ ثم. یہ بلاغت ہے. قرآن کہہ رہا ہے پانی سے بنایا، ثم من نطفہ، پہلے مٹی سے بنایا پھر اس کو اسپم میں تبدیل کیا، بالکل ڈیفرنٹ. ثم من علقہ، پھر جمع ہوا خون بنا دیا، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے. اسپم سے کس میں تبدیل ہو گئے؟ بلڈ میں. ثم من مضغہ، گوشت بننا شروع، اور پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہونا شروع. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پہ گوشت بنا کے پورا خوبصورت انسان. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر بالکل ایک ڈفرینٹ تخلیق میں پیدا کر کے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں. ہر اسٹیپ پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم. یہ بالکل ہر اسٹیپ سائنسدانوں نے دیکھا ہوا ہے اس لیے مان رہے ہیں. نہیں دیکھا ہوتا ساری دنیا کے سارے پیغمبر بھی آ کے بتا رہے ہوتے نا اس طرح بنا، کہتے ہیں بھائی نہیں ایسا نہیں، ایکچولی ایسا ہوا تھا، جیسا بتا رہے ہیں ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کتاب کی بات کر رہا تھا کہ کتاب کا ٹاپک جو ہے جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو کتاب کی ویلیو اتنی زیادہ، بشرطے کہ اس کتاب کو لکھنے والا یا اس کتاب کا جو مؤلف ہے یا رائٹر ہے وہ کیا ہو، اس کی ویلیو ہو. تو اللہ سے زیادہ کسی کی ویلیو ہو نہیں سکتی. اور اللہ نے جو کتاب بتائی ہے، ہمیں دی ہے، جو کلام کیا اللہ نے، دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جو نبی پہ جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے. براہ راست اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اس کلام کا ٹاپک کیا ہے؟ کروڑوں روپے نہیں ہے. اس کلام کا ٹاپک ہے موت کے بعد زندہ کروں گا اور تمہارے اچھے اور برے عمل کا تمہیں حساب دوں گا. اور اس قرآن نے بتا دیا اس دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. تبھی ہم جو بار بار کہتے ہیں نا یہ دنیا کچھ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں پھر مولوی لوگ پیسے کیوں کما رہے ہوتے ہیں. بھائی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اگر ہمیں کروڑوں روپے کی آفر آئے اور کہا جائے کہ آج عشاء کی نماز چھوڑ دو، میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی نہیں چھوڑو گے. جو نمازی ہے 10 کروڑ میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا. وہ سستی میں پاکستانی قوم سستی کے مقابلے میں کروڑوں روپے چھوڑ دیتی ہے. الحمدللہ سستی ایسی چیز ہے الحمدللہ ہماری قوم میں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز. رشتہ چھوڑ، ابے دولہے لیٹ پہنچ رہے ہیں شادی میں اپنی، تو میں کہتا ہوں کمبخت تمہاری زندگی کا اتنا حسین دن میں تم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو تو جتنے بچے ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ بولو لیٹ پیدا ہوں گے. اب کوئی کام تمہارا زندگی میں ٹائم پہ نہیں ہوگا. بچے بھی سارے لیٹ ہوں گے، شادیاں بھی ان کی لیٹ ہوں گی، پھر ان کے بچے بھی لیٹ. تو اللہ قیامت کو تو ڈیلے کرے گا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تمہاری وجہ سے. تو بھائی آخرت کے مقابلے میں اللہ نے بتا دیا اس دنیا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. لہذا دنیا کماؤ، لیکن جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، مقابلہ ہو رہا ہو، دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا دو. اور پھر اگر یہ پریشانی ہو، دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو. پھر اگر یہ پریشانی ہو کہ ہائے ہائے دنیا رڑ گئی، کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں بھائی، اصل کیا ہے؟ آخرت. یہ دنیا ہے کیا؟ 2 ٹکا، ٹکے کا لفظ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ٹکے سے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی ہے مجھے، بتا دو، بتانے دو یار، یہ بڑی. تو آخرت کے مقابلے میں 2 ٹکے کی نہیں ہے بھائی. اس لیے غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں مر جائیں گے، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. ترقی 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 اچھی بات ہے لیکن کب تک ہے؟ دنیا ترقی کرتی رہے گی، میں اور آپ تھوڑی کریں گے. ہم تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. ہمیں اس طریقے سے کیا ملے گا؟ آپ کہو گے اگلی نسل کو ملے گا. بھائی تھوڑے دنوں میں وہ بھی مر جائے گی. تو کسی کو بھی نہیں مل رہا کچھ بھی، تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے. غریبیاں بٹ رہی ہوتی ہے نا، تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے سب پتلی گلی سے آگے جا رہے ہیں. تو اوریجنل ترقی سے فائدہ کوئی بھی نہیں اٹھا رہا. اس لیے اللہ کہتے ہیں اصل کیا ہے؟ آخرت ہے.
دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے, ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو میرا بیان لے کے میں چلا تھا اگلے ہفتے کمپلیٹ کر لیں گے, کیونکہ جتنی باتیں اللہ نے کام کی کہلوا دی ہیں, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہتے کیا لبرل اور سیکولر حلقے, ایک منٹ, کیا لبرل اور سیکولر حلقے شخصی آزادی کے نام پر فحاشی اور معاشرتی بے راہ روی کے درمیان موجودہ فرق کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیا ایک اسلامی ریاست میں لبرلزم کے نام پر اوریانی دکھانے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نمبر 3, کیا ریاست کو میڈیا اداروں, شوبز انڈسٹری اور عوامی تقریبات کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہماری سوسائٹی کا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے نا, وہ شخصی آزادی کے نام پہ نا سوسائٹی میں بے حیائی پھیلا رہا ہے. پاکستان کی میں خصوصی بات کر رہا ہوں, اب ہم کسی اور کنٹری جو ملک ہی اسلام کے لیے نہ بناؤ وہ جانے, ان کا ملک جانے, جب بھی پردے کی کہیں بات کی جاتی ہے فوراً یہ بھئی ہم آزاد ہیں, جس نے کرنا ہے وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھے. یہ بات کسی اور دنیا میں بھی غلط ہے, اس لیے کہ پھر ٹھیک ہے بغیر چڈی کے گھومو, بغیر کپڑوں کے گھومو, جس نے نظر نیچے رکھنی ہوگی وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھ لے گا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور پاکستان میں تو یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل بنتی نہیں ہے. ملک کی بیس ہی ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. دیکھو دنیا میں 2 ہی بیسز ہوتی ہیں ملکوں کی, یا تو قومیت. جرمنی میں گیا ہوں, ٹوٹلی جرمن زبان ہے, جرمنوں کے لیے ملک بنا لیا, فرینچ کے لیے الگ ملک بن گیا, ٹوٹلی فرینچ. ناروے والوں کی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے, سویڈن کی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے. یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ قومیت کی بیس پہ, اور قوم کی ڈیفینیشن جس کی زبان ایک ہو, تو انہوں نے الگ الگ ملک بنا لیے. حالانکہ یہ کوئی بیس بنتی نہیں ہے, انسان تو سب ایک جیسے ہیں نا, نظریاتی بیس پہ ہونا چاہیے. پاکستان قومیت کی بیس پہ نہیں بنا کہ یہ پٹھانوں کا ملک ہوگا یا پنجابیوں کا ہوگا یا مہاجروں کا ہوگا یا فلانا کو, یہ بنا ہے بھائی ایک اسلام میں مسلم لوگوں کو اسلامی قوانین چاہیے. جو بھی مسلم سوسائٹی ہے, ہم اسلامی احکام پر عمل تو امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں, جاپان میں بھی کر سکتے ہیں, انڈیا میں بھی کر سکتے ہیں, جہاں چاہیں کر سکتے ہیں. ہمیں قانون لا اسلامی چاہیے کہ اسلام کے خلاف جن چیزوں کے اظہار کی اسلام اجازت نہیں دیتا ان پر عمل نہیں ہو سکتا. آپ انڈور جو کچھ کریں, اسلام عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دیتا. گھر کے اندر جو کچھ کرے اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ آپ جانو اللہ جانے. کسی کی ٹوہ میں گھسنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کون اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے. باہر جب آپ آؤ گے تو آپ کو اسلام کے کسی حکم کو کھلے ڈلے توڑنے کی اجازت نہیں ہے, وہ حکم جس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہو. اب عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو اس کا اثر سوسائٹی پہ پڑتا ہے. تو یہ دلیل جو آج کل بہت زیادہ ہمارے جو لبرل طبقہ دے رہا ہے کہ بھائی آج ہماری مرضی, ہم جیسے چاہیں کپڑے پہنے, آپ کون ہوتے ہو ٹوکنے والے, بھائی یہ پاکستان میں نہیں چل سکتی یہ دلیل. تو دوسری بات یہ کہ عورت کو خود پتہ ہے کہ عورت کے بے لباس ہونے سے مردوں کی ہوس بڑھتی ہے. اگر اتنی آزادی ہے نا تو چرسیوں کو بھی اجازت دو کہ چرس لے کے گھومیں, وہ ہیروئنچیوں کو اجازت دو ہیروئن لے کے گھومیں. کیوں نہیں گھومنے دیا جاتا؟ لوگ خریدیں گے. اب کوئی چرسی کہے بھائی جو خریدے گا اپنی مرضی سے خریدے گا نا, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, خود پیے گا نا, خود بیمار ہوگا نا, تو جو آدمی بیمار ہونا چاہتا ہے آپ کیوں روک رہے ہو؟ گورنمنٹ یہ کہتی ہے بھائی جب آپ چرس لے کے گھومیں گے تو لوگوں کی اٹریکشن اس کی طرف ہوگی, بہت سے لوگ خریدیں گے, بیمار ہوں گے. ہم کیوں ایسی چیز کا سبب سوسائٹی میں پھیلائیں جو لوگوں کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنے؟ ٹھرک بھی ایک بیماری ہے. مردوں کا جنسی طور پہ بے لگام ہونا یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس سے سوسائٹی میں ریپ کے واقعات بڑھتے ہیں. جو مرد ان عورتوں کو دیکھتے ہیں ان کی توجہ اپنی بیویوں کی طرف کم ہوتی ہے, اسکینڈل بنتے ہیں. تو اس لیے سوسائٹی میں عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو لبرل سوسائٹی میں بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگ تو انہوں نے تو تباہ کر دی اپنی سوسائٹی. یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے
کیونکہ عورت بے پردہ گھومے گی تو مرد خراب ہوں گے اس سے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہ ہو خراب, تو پھر چرس کی بھی اجازت دو, نہ پئیں لوگ چرس. آپ اپنے بچے کو چرسیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے ہو, حالانکہ یقین نہیں ہے کہ آپ کا بچہ چرس خریدے گا, چرس پیے گا, خطرہ ہوتا ہے. تو اسلام نے ان تمام کاموں سے روک دیا ہے جن سے سوسائٹی کے خراب ہونے کا خطرہ ہو. ابھی شراب کھلے عام نہیں بیچی جا سکتی کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان نہ پینا شروع کر دیں. غیر مسلم خرید بھی سکتے ہیں, بیچ بھی سکتے ہیں, انڈور بند کمرے میں خریدیں, بند کمرے میں بیچیں, غیر مسلموں کو بیچیں, غیر مسلم پئیں. اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ مسلم یہ کام کرے. بند کمرے میں کر رہا ہے اور نشے کی حالت ختم ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے تو وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. اندر گھس کے کسی کو کی اجازت نہیں ہے کہ اندر کون کیا کر رہا ہے, انڈور کون, اپنے گھر میں کون کیا کر رہا ہے. باہر نشے میں کوئی مسلم ملے گا تو اسلام کیا کہتا ہے, پکڑ کے 80 کوڑے مارو. جب تک مسلمانوں کی اسلامی حکومتیں مضبوط تھیں, کسی کو نشے میں دیکھ لیا جاتا تھا تو کتنے کوڑے لگتے تھے, 80 کوڑے. تو ہاں نشے میں نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہے گھر جا کے اس کا فریج چیک کریں گے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے اس نے. تو اس لیے یہ جو آج کل لبرل انٹیاں دلیل دے رہی ہیں ہم جو مرضی پہنے, تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو, تم یہ کرو, تم وہ کرو. بھائی صاحب تم عورتیں, تم جیسی عورتیں ان مردوں کی ان کا گھر خراب کر رہی ہیں جو تمہاری جیسی نہیں ہیں, جو پاک دامن ہے, اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کا زندگی گزار رہی ہیں. تمہیں دیکھ دیکھ کے شوہر جنسی درندے بنتے ہیں, بیویاں ان کو بری لگتی ہیں. یہ تو ایک نقصان ہے سوسائٹی میں. اور دوسرا جو نقصان ہے جو زنا پھیلے گا, زنا تو اسلام میں, اور زنا کے نتیجے میں جو ولد الزنا بغیر باپ کے بچے یہ پیدا ہوں گے, یہ سارے دیکھ لو نا باہر ملکوں میں تو باپ اور بغیر باپ کا فرق ہی ختم ہو گیا. تو اس کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ بے پردہ ہونا. تو اس لیے مرد کو بھی حکم ہے کہ نظر کی حفاظت کرے, عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ گھر سے باہر اگر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے. تو یہ دلیل بالکل درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں لبرلزم کے نام پر اوریانی دکھانے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے, میڈیا پہ دکھانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. اوریانی اور فحاشی. وہ ایک جنرل مشرف نے کہا تھا نا کہ عورتیں میراتھن ریس کریں گی, چڈیاں پہن کے دوڑیں گی, جس کو بری لگتی ہیں اپنا ٹی وی بند رکھے. جنرل مشرف کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک اسلام پہ بنا ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو آپ اپنے گھر میں اپنی بیگم کو جو مرضی پہناؤ بھائی, آپ جانو, آپ کی بیگم جانے. آپ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر جو مرضی پہناؤ, بہنوں کو جو مرضی پہناؤ, وہ جو مرضی پہنے. گھر کے باہر عورت کو چڈی پہن کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, میڈیا کی اسکرین پہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ دلیل اگر ہے تو پھر میڈیا پہ چرسیں اور ہیروئن بکتی بھی دکھاؤ. جس کو بری لگے گی, یہ عمل برے لگے گا, وہ اپنا ٹی وی بند کر دے گا. کیا خیال ہے؟ پھر تو فحش فلمیں دکھاؤ معاذ اللہ ٹیلی ویژن پہ. جس کو نہیں دیکھنا ہوگا اپنا ٹی وی بند رکھے گا. پوری دنیا میں لا ہے نا, اسلام میں تو فحش فلمیں حرام ہے, بند کمرے میں بھی اور کمرے سے باہر بھی. باقی دنیا میں جو لبرل ملک ہیں ان میں کیا لا ہے؟ پبلک پلیس پہ نہیں, جس نے دیکھنا ہے اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھے. پبلک پلیس پہ وہ بھی اجازت کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ کوئی نہیں بھی دیکھنے والے اس کو دیکھ کے خراب ہو جائیں گے. اتنی باؤنڈری انہوں نے بھی کھینچی ہوئی ہے. تو اس لیے عورت کو میڈیا پہ بھی بے حیا ہو کے آنے کی, بے پردہ ہو کے آنے کی اجازت اسلامی ملک میں نہیں ہو سکتی. اس کے خلاف قیصر احمد راجہ صاحب جب آواز اٹھاتے ہیں نا, اور ان جیسے لوگ, تو آپ لوگ بھی آواز اٹھایا کرو. کیا اچھا یہ لوگ کہتے ہیں پھر دیکھتے کیوں ہو, دیکھتے کیوں ہو؟ مردی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان عورتوں کو, چرس بھی تو مردی پی رہے ہوتے ہیں, ہیروئن بھی تو مردی پی رہے ہوتے ہیں. پھر ہیروئن بھی لیگل کرو, چرس بھی کیا کرو, لیگل کرو. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ دیکھتے کیوں ہو. تو جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, تو برائی کا سبب کون بن رہا ہے؟ ان کو تو گناہ ملے گا جو دیکھ رہے ہیں. ناچنے والی کو بھی تو گناہ ملے گا جو بے حیائی کا سبب بن رہی ہے اور جو بے پردہ ہو کے سوسائٹی میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ رہی ہے. کیا ریاست کو میڈیا اداروں, شوبز انڈسٹری اور عوامی تقریبات کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق متعین کرنا چاہیے؟ 100% متعین کرنا چاہیے. پاکستان اسلامی ملک ہے, ٹیلی ویژن کے کچھ اصول ہوں, آداب ہوں, تمیز ہو, اور ان اصولوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. جو بھی اس طرح کی قانون سازی کی کوشش کرے, آپ کو اس کا دست و بازو بننا چاہیے. مفتی صاحب, آپ کی مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے, ہمیں اس میں تعاون کرنا ہے. اچھا میرے بوئی, چلو میرا بھائی.
خانقاہ والے مسجد کے سامنے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, غلط طریقے سے لگاتے ہیں. ان سے گزارش بھائی, ان خانقاہ والوں سے گزارش ہے کہ صحیح طریقے سے گاڑیاں لگایا کرو. یہی گزارش کر سکتا ہوں میں, اور کیا. ہمارے حضرت کی خانقاہ تھی, اتنے سخت تھے نا اس پہ کہ گاڑیاں سیدھی لائن میں لگایا کرو, اور کہتے تھے کہ یہ دینداروں میں بہت بڑی خرابی ہے مینجمنٹ کا نہ ہونا. کوئی روڈ بلاک کر کے بائک کھڑی کر دے, اتنا شدید غصے ہوتے تھے. نبی نے فرمایا کہ جو راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکے گا نا, ہٹائے گا نہیں, تو وہ ایمان کے آخری حصے میں بھی نہیں ہے. تو جو تکلیف دہ چیز لے کر آئے گا وہ ایمان کے کس حصے میں ہوگا. تو میرے بوئی, اور کوئی سوال؟ ایک سوال ہے. ہیلو, یہ کہ جیسے کہ سودی بینک جو ہوتا ہے اس پہ جو ہے آپ کا بیان سنا تھا کہ سودی بینک سے جب لون لیتے ہیں تو وہ رقم جائز ہے, مگر بینک کا جو منافع ہے وہ تو سود سے بھی ہے اور باقی چیزوں سے بھی ہے, تو وہ جو رقم جو مل رہی ہے وہ نہیں, اس میں سود سے منافع کم ہے. جو لوگوں کی بچتیں ہیں وہ بے تحاشا ہوتی ہیں, ان کا کوئی ریشو ہی نہیں ہے, اس لیے وہ جائز. قبضہ دینا ضروری ہے. باپ اپنی زندگی میں بیٹی کو مکان گفٹ کر دے, نہیں ہوتا جب تک ہینڈ اوور نہیں کر دیتا. خود بھی گھر سے نکلے, سارا سامان نکالے, پھر بچی کے حوالے کرے. اور اگر اس تکلف سے بچنا چاہتا ہے تو جتنا گھر میں فرنیچر پڑا ہے اس سارے فرنیچر سمیت بیٹی کو گفٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائے, بیٹی گھر میں چلی جائے, قبضہ ہو جائے گا, ملکیت ہو جائے گی. پھر بے شک خود بھی اس گھر میں چلا جائے, ایک دفعہ یہ ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. نہیں, اگر قبضہ دے دیا تو پھر نہیں. جی میرے بھائی, جلدی کرو میرے بھائی. جائز ہے, بس مطمئن ہونے کے لیے علماء نے اتنی تحقیقات کے بعد جائز ہونے کا فتویٰ دیا, تو آپ کو مطمئن ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کے ذمہ لازم ہے جو ماہر علماء ہیں ان کی اتباع کریں. بتاؤ, تو اتنے ماہر ایکسپرٹ علماء, مفتی تقی صاحب ہیں, ہم نے جامع رشید میں الگ سے تحقیق کی ہے, جب کہہ رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیں, ورنہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مطمئن نہیں کر سکتی. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو نہ کریں, تو کوئی فرض تھوڑی ہے میزان بینک میں اکاؤنٹ کو. کوئی احتیاط کرے, بنوری ٹاؤن والے میرا خیال اب تک وہ جائز نہیں کہتے, تو احتیاط کر لیں. پھر وہ تو ہر روز کی بنیاد پہ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کی, جائز تو بس پھر آپ نہ کریں, کوئی فرض تھوڑی ہے. ویسے بھی بینکوں کو جو ہم کہتے ہیں نا اسلامک بینک میں پیسہ رکھوانا جائز ہے, صرف جائز ہی کہتے ہیں, مشورہ کبھی نہیں دیتے. ان سے اتنا سڑا ہوا پروفٹ, جو حلال بھی ہے نا, وہ اتنا سڑا ہوا پروفٹ ملتا ہے کہ جس دن ملتا ہے نا آدمی کہتا ہے یہ بھی رکھ لو بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت. اتنا تھکا ہوا اور سڑا ہوا پروفٹ دیتے ہیں. اس سے تو مجبوری میں کسی کو اکاؤنٹ کھولنا ہو, جیسے ہمیں اس لیے اکاؤنٹ کھولنا تھا کہ ہمارے باہر کی ٹریولنگ ہوتی ہے تو وہ دکھانے پڑتے ہیں اکاؤنٹ اور اسٹیٹمنٹ وغیرہ, اس مجبوری سے رکھا ہوا ہم نے, ورنہ میں تو ایک دن بھی نہ رکھوں بھائی, میرا دماغ خراب ہے. سونا خرید کے رکھو, وہ سونا نیچے بھی آ کے ڈرم سے اوپر جاتا ہے. کوئی اور چیز میں سریا لے کے ڈال دو, وہ بھی اوپر جائے گا. ٹماٹر, آلو, پیاز لے کے فریزر میں ڈال دو, وہ بھی 1 سال میں ڈبل ہو جائیں گے. اس لیے میزان بینک یا کوئی بھی اسلامی بینک وہ پروفٹ دیتا ہے, اس کو ہم حلال کہتے ہیں, لیکن مشورہ اس لیے نہیں دیتے کہ مجبوری ہے تو رکھو, ورنہ کیا ضرورت ہے اتنا تھکے ہوئے پروفٹ کی تمہیں یار. اس پہ بھی گورنمنٹ ٹیکس کاٹ لیتی ہے. آدمی دیکھتا ہے اکاؤنٹ میں, اڑے 5,000 روپے آئے, چلو 5 تو آئے نا, کم از کم 2-4 دنوں کے ناشتے کا, 1 مہینے کے ناشتے کا انتظام, تو پتہ چلتا ہے اتنے روپے ٹیکس میں کٹ گئے. پھر آدمی کہتا ہے بس رہنے ہی دو یار. مفتی صاحب, آخری سوال یہ تھا کہ جیسا آپ جو کھلا دے رہے ہو عدالتی, اس میں عورتیں لے کے بیٹھ جاتی گھر میں, دوسری شادی کرتی ہیں, جو مرد پر لازم ہے کہ پتہ کرے. جی ہاں, اگر کسی عورت نے کورٹ سے خلا لیا اور کسی مرد کو نکاح کا پیغام بھیجا, اس مرد پہ لازم ہے کہ پہلے اس خاتون سے پوچھے یہ کورٹ شریعت کے مطابق ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا, میں اس کی تحقیق کروں گا, اس کے بعد شادی کرے. صرف اتنا عورت کا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے خلا لیا ہے, بس اس بیس پہ نہیں حلال ہوگی کسی کے لیے. تحقیق کرنی پڑے گی, علماء کو دکھانا پڑے گا
کہ تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی گئی تھیں یا نہیں پائی گئی تھیں. ہاں اگر کوئی عورت کہتی ہے میرے مرد نے مجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے, تو آپ کو اگر لگ رہا ہو کہ واقعی یہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر اس بیس پہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو, کیونکہ ہمارے پاس اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ اس کے میاں کو پکڑ کے بول دی ہے کہ نہیں دی ہے. تو شریعت میں یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے بھائی میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی پوری ہو چکی ہے اور پرانے والا میاں بھی نہیں آ رہا آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب واقعی دے دی ہوگی. لیکن خلا میں تو وہ یہ تو سچ کہہ رہی ہے کہ کورٹ سے خلا ملا ہے, لیکن کورٹ کا خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ تو زیادہ تر تو غلط خلا ہوتے ہیں. اس لیے اس میں کسی بڑے ادارے سے کسی مفتی سے پوچھنا ضروری ہے. ایک چترول سینٹر ہونا چاہیے جس میں جو مرد ظلم کر رہا ہے اور خلا بھی نہیں دے رہا اس کو چترول لگا کے اس سے. حضرت عمر بڑے زبردست تھے یار. حضرت عمر کے پاس جب بھی کوئی 3 طلاقیں دے, یہ صرف حضرت عمر ہی سے ثابت ہے, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا اور صحابی صرف اتنا کہتے تھے بیوی حرام ہو گئی, اس سے آگے نہیں. حضرت عمر وہ واحد تھے کہ جب کوئی شخص آتا نا 3 طلاقیں دیے پہلے سر پہ کوڑے مارتے اس کے. جب بھی میں حدیث پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے, پہلے سر پہ کیا مارتے, کوڑا ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اس کے بعد کہتے بیوی حرام ہو گئی, حالانکہ کوڑا مارے بغیر بھی بتایا جا سکتا تھا. عمر تھے بھائی, ان کا کانفیڈنس لیول کیا تھا, وہ نہیں دیکھتے تھے کسی کو, پہلے چماٹ لگے گا اس کے بعد مت. تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کوئی 3 طلاقیں دینا اکٹھی اور مسئلہ پوچھے, میرا دل چاہتا ہے پہلے اس کو رکھ کے طبیعت سے مارو چماٹ, لیکن ہم تو عمر نہیں ہے نا بھائی, ہم تو اصل وہ آگے سے 6 چماٹے وہ مار دے. چلے بھائی پھر صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے پاکستان گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے آسان گھر اسکیم کے حوالے سے جو لون پرووائڈ کری ہے پبلک کو, اس پہ 10% مارک اپ, وہ جو پراپرٹی کے لیے ٹیکس دے جی پراپرٹی کے لیے, وہ اگر اسلامک بینک سے لیں تو ٹھیک ہے, اسلامک بینک سے لیں تو ہاں پھر ٹھیک ہے, لے لیں, اچھی آفر ہے, گھر بنا لو فری پھوکٹ میں. گورنمنٹ اتنی مہربان ہوتی نہیں ہے, مجھے تو لگ رہا ہے ہمیں ٹوپی ڈرامہ نہ چل رہا ہو, دے بھی رہی ہے واقعی, بس لے لو پھر گھر بنا لو, ابھی کمارے ہو ابھی سے بنا لو, اگر مل رہا ہے تو کیا چاہیے. اور کوئی میرے بوائے ہاں کھا سکتے ہیں, کتا بلا نہ کھا رہے ہوں, بس حلال کھا رہے ہوں. یہاں سمجھے اس نے خدا نخواستہ کو کتا وتا پکایا ہوا ہے, آپ کے مفتی صاحب نے کہا تھا غیر مسلم کے ساتھ کھا سکتے ہیں, ادھورا کلپ چلاتے ہیں نا لوگ. اور میرا بھائی ایسے ملک میں ملازمت کرتا ہوں جس کا اسرائیل سے پیکٹ ہے, تو ادھر میں نارملی کسی ایئر لائن میں کام کرتا ہوں, تو اس کے ادھر کام کرنے اس ملازمت کے حوالے سے کیا ہے کہ کہاں ایک ایسے ملک میں کام کرتا ہوں, اس میں ایئر لائن میں کام کرتا ہوں. ہاں بٹ لوگ مجھے یہ بولتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو آپ اسرائیل کو, کیونکہ ان کا پیکٹ ہے ان سے. جائز ہے, جائز ہے, کسی بھی کنٹری اس کے ساتھ خرید و فروخت, تجارت, ملازمت سب جائز ہے, جب تک براہ راست تعاون نہ کیا جائے. براہ راست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ براہ راست تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پائلٹ بن کے بمباری کرنے کے لیے آ رہے ہو, صحیح ہے نا, ان کی کسی جنگی جہاز میں آپ پائلٹ بن کے آ رہے ہو بمباری کرنے کے لیے, یہ والا تعاون ہوتا ہے. کیونکہ اس طرح کا تعاون اگر ناجائز ہو گیا نا پھر تو کوئی چیز حلال بچے گی ہی نہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن دوسرے خطبے میں پہنچ گیا, اس کو جمعے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دوسرے خطبے میں پہنچ گیا تو بس جمعے کا ثواب جو بڑا ثواب تھا اس سے محروم ہو گیا وہ, کیونکہ خطبہ بھی جمعے کا حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا فرشتے اعمال لپیٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بس نام ہی نہیں لکھتے اس کا. تو اب یہ مطلب نہیں کہ آئے نہیں, آ تو جائے, لیکن جمعہ تو مل جائے گا اس کو, لیکن گناہگار ہوگا وہ. اور مولانا اشرف تعالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیشتی زیور میں کہ اگر کوئی سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت کا منت مانے تو یہ نہیں ہے, منت اس کی پوری نہیں ہوگی. جی دیکھیں, منت عبادت مقصودہ کی پوری کرنا واجب ہے. جس عبادت مقصودہ میں
اس کی جنس میں سے کوئی واجب بھی ہو. تھوڑی گاڑی اردو اور اصطلاحات استعمال کی ہیں. مثال کے طور پر مسلمان سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے, نیکی تو یہ بھی ہے. اب میں منت مانوں کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں مسلمان سے مسکرا کے بات کروں گا, تو یہ منت منعقد نہیں ہوتی, کیونکہ یہ نیکی تو ہے, عبادت مقصوداً. اس کو عبادت کہا جائے گا اس سینس میں کہ ہر نیکی عبادت ہے, لیکن عبادت جو نماز روزے کی طرح یہ عبادت نہیں ہے کہ جس کی مخصوص شرائط اور مخصوص احکام ہے اور وہ فرض بھی ہے. تو ایسے ہی سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, مگر یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے. نہ یہ نماز کی طرح فرض ہے, نہ یہ روزے کی طرح فرض ہے. اس لیے اگر کوئی یہ منت مان لیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی دفعہ پڑھوں گا, تو یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہوتی. حتیٰ کہ کوئی تلاوت قرآن کی منت بھی مانتا ہے تو وہ بھی واجب نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی ثواب ہے, واجب نہیں ہے, مقصود نہیں ہے, نیکی ہے. میں نے بتایا نا, ہر نیکی اصطلاحی معنی میں عبادت نہیں ہوتی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی منت مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پارے پڑھوں گا, تو وہ منت واجب نہیں ہوتی. تو خلاصہ یہ کہ منت جو واجب ہوتی ہے نماز